تے چند گلاں جڑیاں خاص طور تے نوجوان نے دیکھو نا کوئی اس ٹائم کس مقصد واسطے جاگ رہے ہیں، کوئی کس مقصد واسطے جاگ رہے ہیں، تسی خوش نصیب ہو مدینے والے دی محفل وچ بیٹھے سبحان اللہ۔ میں بجائے اس کے کہ تانوں جگان واسطے کوئی ادھر دی گل کوئی ادھر دی گل کراں، میں چند گلاں قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ میرے جڑے ویرو ٹیک لا کے کن نال بیٹھے نے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر نہیں، اگر ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو تو پھر اگے آ جاؤ تاکہ میں تھوڑی زیارت ہے آسانی نال کر سکاں۔ تے تقریر سننی ہے تسی میری تے زیارت کرنی ہے ناسیاں دی، اینڈ بیٹھے نے، تو اس واسطے سارے حضرات ذرا محبت کا اظہار فرمانا، ایک بار ذرا کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جو اچھی کہو تو میرا خیال ہے سنتے بھی جاگ پہن سبحان اللہ، تھوڑا جا ذرا اور زور لاؤ تو ذرا ذوق اور ہو جائے گا سبحان اللہ۔ دعا کرا دے کہ بول رہے ہو اللہ کرے ان کی جو دنیا تو جاؤ تے کلمہ پڑھ دے جاؤ سبحان اللہ۔ قرآن پاک دی آیا مبارکہ دا مبارک جڑا حصہ میں پڑھے ہے، اللہ سونے دے وچ اپنے یار دی شان کو بیان فرمایا۔ بس چند گلاں میں انشاءاللہ وعدہ اپنا پورا کراں گا، جے تسی بھی پورا کیتا نہ تسی وعدہ خلافی کرنی ہے نہ میں کرنی۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک وچ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا۔ سادہ جہاں ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً بل یقین محبوبہ تینوں میں ایسی تھان تے کھڑا کرنا ہے جڑی تھان شانہ والی یہ اشارتاً سمجھان واسطے بات ترس کر رہے ہیں۔ علماء نے جڑی وضاحت فرمائی ہے نا، نے لکھیا ایک سونے کی کرسی اللہ میدان محشر وچ رکھے گا تے اوتھے یار نوں بٹھائے گا، اینوں بھی مقام محمود آکھیا جاندا ہے۔ بعد نے لکھیا کہ اللہ دے محبوب جدوں شفاعت کرن دینا جس مقام تے کھڑے ہو کے اس مقام کو بھی مقام محمود آتا ہے۔ یعنی علماء نے صراحت بیان فرمائی رب کریم جل وعلا نے اپنے محبوب نو ایک مقام عطا فرمانا ہے قیامت والے دن۔ ویسے تا دنیا چ بارا فان اللہ کا ذکر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اگر ایک جاگنے نال ذرا تھوڑی جی چہرے تے مسکراہٹ آ جائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، بیٹھے نا ماشاءاللہ خوش خرم ہو کے اسی طرح اس انداز بہت انشاءاللہ 12:45 تے میری بات ختم ہو جانی ہے۔ جے خوش بہت دے تے جے نہیں تے پھر تسی مینوں روکنا تا نہیں، پھر کام اگے چل پے۔ اس واسطے تسی بھی ذرا پیار نال کو پریشان نہیں، حضور دی محفل چہرے تے مسکراہٹ رکھو، حضور دا میلاد ہوئے تے پریشانی ویسے ہی چنگی نہیں لگی۔ بڑی مہربانی رب کریم جل وعلا دے محبوب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہون توجہ رکھنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تینوں سونیا مقام محمود عطا فرمانا ہے۔ اسی بھی دعا کرنے ہیں کہ یا اللہ اپنے یار کو مقام محمود عطا فرما۔ اجری دعا منگنے اذان تو بعد ہن کیا ساڈیاں دعاواں دی حضور نو لوڑ ہے؟ توجہ رکھنا ذرا، اسی جو دعا کرنے ہیں پھر کدے واسطے کرنے ہیں کہ یا اللہ ساڈے نبی نو مقام محمود عطا فرما۔ توجہ رکھنا ذرا، اسی دعا اس واسطے کرنے ہیں کہ سانو ساڈے نبی نے فرمایا کہ اذان تو بعد دعا منگنی ہے۔ ہن حضور نے سانو کیوں فرمایا کہ میرے واسطے دعا کرو؟ کملی والے نے سانو اس واسطے فرمایا کہ مالکا کلا تو ہی نہیں جدی رضا ہے کہ میں مقام محمود تے کھڑا ہوں، یا اللہ کلا تیری رضا نہیں کہ میں عرش اولاد تے کھڑا ہوا، میرے غلام بھی یہ ہوئی چاہتے ہیں کہ میں عرش اولاد تے کھڑا ہوا۔ توجہ رکھنا ذرا، نبی پاک کے سلسلے میں غلام ہوئے نے ابو ایوب انصاری، مدینے کے رہن والے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ہجرت کر کے جدو گیا نا، ابو ایوب انصاری دے مکان سی ڈبل سٹوری، ڈبل منزل، ایک تھلے مکان دے کتے۔ ابو ایوب انصاری نے اتے رہنا شروع کر دیتا، حضور نے تھلے رہنا شروع کر دیتا۔ اے میں دس رہا ہوا کہ حضور دا مقام، حضور نال پیار کے، حضور نال محبت کرن نال لبدا کیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام تھلے، ابو ایوب انصاری اتلے حصے چ۔ چند دن گزرے
انصاری فرماتے ہیں کہ میں سوچی پہ گیا کہ ایوب ابو ایوب تینوں خیال نہیں کہ ابو ایوب دیکھ نبیاں دا سردار تھلے تے دور تے پھر رہے. ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے جدو اتنی سوچ آئی نا کہ فرماتے میں بچیاں نو کٹھیا کیتا رات دا وقت دے بچیاں نو ایک کمرے چ کیتا. بچے کہنے لگے ابا جی خیر ہے. فرمایا پترو آج مکان دی چھت سے پھرنا نہیں. پوچھے ابا جی خیر ہے. فرمایا نبیوں نے سردار تھلے ساڈے پیر کی اوتے نہ آ جان اس واسطے رات کڈ لاؤ تے سویرے میں مصطفیٰ دی بارگاہ چ حاضر ہو کے عرض کرن دا سونیا اوتے تسی آ جاؤ تھلے اسی ٹر جاؤ. سبحان اللہ. کہہ ذرا سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ دیدہ نے گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا لجفال نبی نبیان دے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب تھلے آرام پہ کر دے نے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جناب رات بے کے گزاری مکان دیکھ کونے دے اندر جناب رات بسر کی صبح جدو ہوئی. ابو ایوب انصاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر آخر کر دینے سونا مدینے دے تاجدار میں قربان جاواں. سونے میں اٹھے نہیں میں تھلے رہنا چاہنا. آقا تسی اٹھے آ جاؤ میں تھلے آ جانا. اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ دا مطلب نکل جائے. اللہ اکبر کبیرہ کے عشق والے سجدے عاشقان نے کیتے تلوار سامنے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ایوب انصاری بڑی مہربانی توجہ رکھنا. فرمایا جتھے میں ٹھیک ہاں جتھے تو ٹھیک ہاں. اللہ کی سونیا ہن تیرا توجہ میرے ال کرنا. ابو ایوب انصاری دا عشق ویکھنا ذرا. ابو ایوب انصاری ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے نے
سونے جی نہیں کرنا اے لو گھر تسی جانو گھر جانے میں تھے رہنا ہی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ پھر حضرت ابو ایوب کی مقام ملیا حضور اتنے خوش ہوئے کملی والے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ایوب کی سونا فرمایا میرے نال پیار کیتے یا پھر جتے عاشقاں دا ذکر ہوئے دا وچ تیرا بھی ہوئے دا تائیو کھڑی دے تاجدار نے لکھیا ہے نا اللہ سلامت رکھے جی تواڈے ذوق نو ادھر بھی ذرا پھوک مار دے تے سبحان اللہ اللہ خوش رکھے گل سچی نے انشاءاللہ 12:45 تے میں بات ختم کر دینی جے ان کے بیٹھے رہتا توجہ رکھنا جیڑا بندہ حضور نال پیار کرتا ہے کملی والے خدار رکھ دے ہی نہیں میاں والی دی جیل بند کوٹھڑی کملی والے آئے کہ نہیں آئے حضور آئے کہ نہیں امام بصیری رات نو روئے تے کمرہ بندے سرکار آئے کہ نہیں آئے میرے مصطفیٰ ادار نہیں رکھ دے کھڑی نے تاجدار فرماندے نے ایک باری ہو کے توے آپ فرماندے نے سجا ہاتھ کھبے نو توے کھبا سجا توے تو کی سیدا ہو محمد تیرا بھی کوئی ہوے شردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ دی بات عرض کر کے بات اگے توڑنا چاہنا بڑی مہربانی جنہ چہرے کے سرکار دا ذکر سن کے مسکراہٹ نظر آ رہی ہے دعا کرنا اللہ سلامت رکھے حضرات بڑی مہربانی توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ حضرت ام حبیبہ جناب والا باپ سبقہ ابو سفیان ملن واسطے آیا صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر ابو سفیان آیا حالت کلمہ نہیں پڑھے اب دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہویا اللہ اکبر کبیرہ ام حبیبہ گھر دے اندر میں حضور دی زوجہ نے ہن توجہ کر جب جناب والا ابو سفیان گھر دے اندر داخل ہوئے بستر بچھے آئے حضرت ام حبیبہ نے فرمایا ماں پوینا حال کھلوتارو اللہ اکبر کبیرہ حضرت ام حبیبہ نے جدو اتنی گل کی تھی ابو سفیان کھڑے رہے حیران ہو گئے دیا تک کہنیاں نے پاپے جا اے میری دھی کی میں دیا یعنی کہنی ابا کھڑا رو اللہ اکبر کبیرہ حضرت جناب والا ام حبیبہ نے اپنے باپ نو کھڑا کر دیتا گھر مصطفیٰ آئے زوجہ مصطفیٰ دیا حضرت ام حبیبہ نے تھلیوں بسترہ کھچیا بسترہ لپیٹ کے ایک پاسے رکھیا آکھیا ابا ہن بے جا ابو سفیان جناب والا فرماندے نے آپ بولے تے کہنے لگے نہیں دیئے میں کو وجہ دادا سنے دی دوروں آیا دیاں پیوان دے تھلے چادرہ وچھا دیاں نے پچھی چادر بھی کھچ نہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت جناب والا ام حبیبہ فرما دی میں کل تو الحال فراش رسول اللہ ام حبیبہ فرما دی نے ابا کھلوتا رہے بستر چکیا لپیٹ کے پاس رکھیا ابو سفیان نے پوچھا کہ یہ خیر ہے آپ نے فرمایا با یہ بستر ہے میرے مصطفیٰ دا انہاں دی توجہ ہے سینے کا دور لا کچھ نہیں ہوندا جڑا اٹھی سبحان اللہ کرو تے انشاءاللہ بیماریاں دور ہوندی ہیں سینے کا دور حضرت ام حبیبہ فرمانے نے بستر میرے مصطفیٰ دا ہے وانت مشرک و نجس بدون نپاک مشرک نپاک ہو دے میں میرے نبی کا بستر پاک حضرت ام حبیبہ کی آج اسی کا جاری لانے نا دنیا دارا نا جدے کو کٹی اسی ہوتے نا جاری لانے جدے کو مکان بھیگا ہوتے نا جدے کو پیسے چنگے ہوتے نا جڑا صحت مند جناب جدہ محلے میں کیا کر چلتا اسی ہوتے نا جاری لانے ہاں
میرے نال لاؤ ساری یاریاں بہت یار جڑے جن بنانے نا بہت یار یہ سارے اتنے رہ جانے نے میرے مصطفیٰ کی وجہ تو جی یاری لائی جانے انشاءاللہ قبر بھی کام ہو کشمیر دے رومی جڑے نے میاں محمد بخش آپ نے دا نقشہ کیا جڑے ذوق نال بیٹھو کو سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں بہت یار بناون والے تے رہ جاندے نے اچھا ماشاءاللہ کئی ایسے نے کہ اباسیاں بھی یار نے کو سبحان اللہ پھر بھی کہہ دینا سبحان اللہ سلامت رکھے خوش رہو آباد رہو برل میں صرف ایک کہوں گا کہ ذرا تھوڑا جا پیار کرو بہت یار بس پیغام ہے یہ حضور نال یاری لاؤ بہت یار بناون والے تے رہ جاندے کلے اساں تے لک لک روندے بیٹھے تے پکھرے آنی پلے سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی تکبیر کچھ کیا سبحان اللہ ساڑھے گھراں وچ بڑی معذرت نال تھوڑا جہا سلام ساڑھے گھراں وچ بھی کہتے ٹی وی چلدا فلماں ڈرامے چلدے ساڈیاں بچیاں نوں بیویاں نوں بھੈਣਾਂ نوں ماواں نوں پتراں نوں باپ نوں اولاد نوں ڈرامیاں دے نام یاد ناراض تے نہیں جو ہاتھ کھڑے کرو جڑے ناراض ہو ماشاءاللہ کوئی بھی نہ ہو کھڑے کرو جڑے خوش بیٹھے ہو اللہ سلامت رکھے ڈرامیاں دے نام یاد اداکاراں دے نام یاد حتیٰ کہ قبلہ ڈرامے دے شروع ہونے دا ٹائم بھی سانو یاد ہے اینے وجہ شروع ہونا اینے وجہ ختم ہونا انی قسط فلاں 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 کہ جدو حالات دے ہونا تو پھر گھراں وچ رحمتاں نہیں ہوندیاں کہ جدو حالات دے ہونا رات دا 1 بجے والا ہوئے کہ جناب مصطفیٰ دے نعرے بجے پھر اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے یہ بات یاد رکھو ساڈا عقیدہ ہے کہ ہے خالق کا جلوہ محمد دے در تے صلی اللہ علیہ وسلم اے خالق کا جلوہ محمد دے در تے جہاں سارا جھکدا محمد دے در تے آدم تو عیسیٰ محمد دے در تے ابو بکر عمر محمد دے در تے عثمان و علی محمد دے در تے پیغام دے رہے ہیں سمجھنا گل غلط ہوئے ہاتھ چک کے پوچھ سکنا ہے میں نہیں حضرت جواب دیں دے انشاءاللہ جب گل صحیح ہوئے تو سینے دے زور نال سبحان اللہ تے بن دی ہے میں صرف جناب نے سمجھانے واسطے بات عرض کر رہے ہیں مجنون کو کسے پوچھیا مجنون لیلا چاہیے کہ دنیا و مافیا چاہیے مجنون کو لوگ کسے پوچھیا کہ دنیا چاہیے یا لیلا چاہیے انہیں کہا تو دنیا دی گل کرنا ہے میں نو تا لیلا دے قدمہ دی مٹی مل جانا میں او لیلا میں دنیا ساری چھاڑ دے وہاں یار لکھا مجنون میرے مصطفیٰ دے قدمہ دی قربان نے اے خالق کا جلوہ محمد دے در میں جہاں سارا چھتا محمد دے در میں آدم تو عیسیٰ محمد دے در میں ابو بکر عمر محمد دے در میں عثمان و علی محمد دے در میں ہر ایک صحابی محمد دے در میں ہر ایک تابعی محمد دے در میں کھجورہ ہلیاں محمد دے در میں پتھر دے بولے محمد دے در میں ان بولے بولے محمد دے در میں انیاں نوکھاں محمد دے در میں لولے نے چلے محمد دے در میں نامانو پتر محمد دے در میں ٹکے نے اٹھے محمد دے در میں رونے نے ہسے محمد دے در میں اور جانوی ٹوٹیا محمد دے در میں سورج بھی مڑیا محمد دے در میں جبریل ٹوٹیا محمد دے در میں اور ایک کعبہ بھی لفیا محمد دے در میں پیار کر کے سبحان اللہ اے جناب والا تن ہو سی کہنے کہ راز دیاں گلاں اے راز دیاں گلاں
میں کنوں کنوں دساں اے راز دیاں گلاں اے میرا ویر جدوں دا بیٹھا نا ہن تھوڑا جا سیا ہے اج دا سامنے اللہ خوش رکھے چلو سرکار دے میلاد دا فیض پیار نال کو سبحان اللہ اے راز دیاں گلاں میں کنوں کنوں دساں بھئی اے راز دیاں گلاں میں کنوں کنوں دساں ایک جناب والا تاجر بغداد دے رہن والا یار مشیدہ کیونکہ ختم پاک جناب والا اشارہ تنبہ درج کرنا چاہنا دسنا چاہنا ایک واری آؤ در مصطفیٰ ایک واری آؤ پھر پتہ لگے میرے آقا دے دردن مقام کی جناب والا حضرت شیخ علی قریشی رحمت اللہ تعالیٰ علی حضرت شیخ علی حیدی رحمت اللہ تعالیٰ علی فرماندے نے بغداد دا شہر مدرسہ غوث پاک دائے اسی مدرسے وچ موجودہ بڑی مہربانی توجہ میرے وال رکھنا آپ فرماندے بغداد دا تاجر آیا آپ کے کہندا غوث پاک میں دعوت کرنا چاہتا ہوں میری دعوت قبول فرماؤ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تیری دعوت قبول کی تھی حضرت شیخ علی کرشی حضرت شیخ علی حیدی فرماتے نے اسی سواری دیا واقع پکڑیاں نے چند سواری دے اٹھتے پیر سواری دے اٹھتے مرید یار نے اور بڑی مہربانی توجہ کرنا جب تاجر دے گھر گئے ایتھے مزہ آندا یا ایتھے ہوندا ہے ایتھے بولیا ہوندا ہے یا ایتھے ہوندا ہے بولو تو صحیح ایتھے مینوں نہیں ہوندا مینوں ایتھے ہوندا ہے ایتھے ٹھیک ہے دو غلام ایک پیر غوث پاک سواری تے سوار ہوئے تے تاجر تے گھر کی لین جا رہے ہیں کی دعوت پتہ لگیا لنگر کھان جانا میرے غوث دی سنت ہے اچھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ گئے تاجر کے گھر گئے دعوت دسترخوان پیچھے تاجر سی بغداد دا بہت بڑا انہیں آلہ انواع دے آلہ قسمہ دے کھانے توجہ میرے پتر بھائی آلہ قسمہ دے کھانے انہیں تیار کیتے نے جناب دسترخوان پیچھے ہے غوث پاک جدو گئے دیکھے تے پورے علاقے دے علماء مشایخ سارے بیٹھے ہیں جدو سارے کو پتہ لگ گیا نا غوث پاک آگے نے سارے کھڑے ہو گئے سارے کھڑے ہو گئے غوث پاک نے دیکھا انہیں کہا تم تو بڑا انتظام کیتا ہے ہن وچلی گل پتہ کی سی تاجر دا سی پتر اسی یار ایویں نہیں مناندے سبحان اللہ اسی غوث دے نعرے ایویں نہیں لاندے اج توجہ کرنا او دا تاجر دا پتر سی جڑا بالکل اپانج سی نہ ہاتھ نہ پیر نہ اکھ نہ کان کچھ بھی نہیں نبینا مادر ذات اپانج او بڑیاں کول گیا علاج کرایا ایک دن انہوں کسی عالم نے کہ آج یہ پتر شہید کراؤنا ہی نہ تو غوث کی بارگاہ ٹر دے سبحان اللہ کچھ کیا سبحان اللہ او تاجر یہ سوچ کے غوث پاک کی بارگاہ چاہیا حضور پاک غوث پاک مختصر غوث پاک آئے دسترخوان بچھیا سرکار اتے بیٹھے ایک کونے دے نا دسترخوان دے کونے دے وہ ٹوکرا پیا اس ٹوکرے دے وچ او لڑکا تاجر دا پیا توجہ رکھنا او تاجر دا لڑکا پیا غوث پاک کھانا شروع ہونے لگا غوث پاک نے فرمایا او ٹوکرا چک کے لے آؤ او ٹوکرا چک کے لے آؤ جب لے آندا گیا نا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا یہ وچ کیا ہن پتر ہوئے اکو دا ایک ہوئے بھی یپان باپ ہوئے مالدار کہ جدو پتر نظر جاندی ہے نا تو پھر باپ نہیں اکھا وچ آنسو آ جاندے کہ یار کڈا چنگا ہوندا میرا پتر ٹھیک ہوندا ہاں جی سبحان اللہ میاں محمد بخش فرماندے نے بے شک پتر ٹھنڈے اکھیاں دی تے گھر دا نور اجالا پر نہ تو بد کے مینوں تے کالیاں زلفاں والا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹوکرا لے کے آؤ ایک روایت لے کے آؤ ایک روایت خود گئے جدو ٹوکرا غوث پاک دی بارگاہ وچ آیا میرے غوث نے فرمایا او تاجرا اے دے وچ کی ہے اس ٹوکرے وچ کی ہے تاجر دیاں اکھاں وچوں آنسو آئے نے تاجر رو کے کہندا حضور اپے ہی دیکھ لو وچ کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ
پاک نے فرمایا اس واسطے دعوت کی تھی اللہ دعوت بعد کھانے اپنے لیے تیری منشا پوری کر حضرات محترم مقام اللہ والے کا توجہ کرنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دیگر بزرگان دین اسی جناب انہاں دی زندگیاں پڑھ کے ویکھو میں بات پھر ہوئی عرض کرنا چاہنا وا کہ ساڈے گھر وچ قرآن کدوں کھلدا ہے جدوں اسی بیمار ہوئے ساڈی دکان ہے سورہ یاسین اسی کدوں پڑھنے آ توجہ ہے سورت یاسین اسی ادو پڑھنے جدوں گاہ گھٹ ہون پہلے نہیں پڑھتے مکان بندا ہوئے اس تے لکھ چھڑنے ماشاء اللہ تے جدوں بن جائے ادوں او جڑی تختی لائی انہوں تو پتہ نہیں لگیا کدھر تے یار جے لکھن دا اے مقام ہے اتنی برکت تے لکھن دی تے پڑھن دا کتنا کو مرتبہ میرے نوجوان تہاڈی گل نہیں میں کردا میں معاشرے دی گل کر رہا سویرے سویرے سب سے پہلے اٹھنے حضور نے کی فرمایا جڑا ماں پیو دی زیارت کرے دا اللہ نو حج دا ثواب اسی کی زیارت کادی زیارت کرنے بابے جڑے نا بابے اگر کوئی ہے تے ناراض نہ ہونا بابے اسی سب سے پہلے اٹھ کے دی زیارت کرنے حکا اسی انہوں بکھانا ہے کہ نوجوان کی زیارت کرنے سب کو پہلے موبائل کھولنا ہے کنے لائک کیتا ہے کنے کمنٹ کیتا ہے کنے شیئر کیتا ہے کنے کی کیتا ہے تے بیڑے زیادہ پڑھے لکھے نے انہاں اخبار دی زیارت کرنی تے یار جدو قرآن دی زیارت اسی کراں دے ایمانداری نال دسو برکتاں ہوندیاں کہ نہیں ہوندیاں رحمتاں دا نزول آئے گا کہ نہیں ہوئے گا سارا کچھ ہوئے گا یہ بات یاد رکھو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا جیدے تے رنگ چڑھدا ہے نا بات اختتام دی طرف لے کے جا رہے ہیں وعدے دے مطابق توجہ رکھنی ہے حضرات 1 منٹ اتے ہو گئے اگر اجازت ہوئے تو بات پوری کرنا ادھے بولے ہو باقیاں نے کیا اللہ خوش رکھے میرا ٹائم پورا ہو گیا میں بات پوری کرنے لگا ہوں یاد رکھو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا رنگ وہی باقی رہنا جی تے محمد عربی نے رنگ چڑھانا سارے رنگ جڑے نے یہ لٹھ جانے نے انہاں نہیں رہنا رنگ صرف میرے آقا کریم علیہ السلام دا باقی رہنا ہے وہ دیاں مثالاں ہزاراں دنیا وچ نے ممتاز قادری ہے عامر چیمہ ہے غازی ممتاز ہے غازی محمدین ہے ساڈے بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ نعرے لارے میں جناب والا وجہ یہ حضور دا رنگ چڑھیا ہے انہاں تے کملی والے دا رنگ چڑھیا ہے بس بات میری ختم میں جناب نے امتحان نہیں پانا چاہتا بچے ماشاءاللہ رات بیٹا اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے ذوق رکھنے والے نے تے جڑے محبت کرن پھر سانو بھی محبت کرنی پیندی ہے اس واسطے ورنہ میں ساڈا پہلے پروگرام بنا سی کہ موٹر وے تو پیچھے واپس ٹر جائیں گے لیکن پھر اسی کہا کہ یار بچے نے نا انتظام کیتا تو چلو کوئی گل نہیں لیٹ اسی تو ارادہ بنا کے آئے سی بھی جا کے لنگر کھا کے واپس آ جانا کیونکہ ساڈے جان محفل ہو جانی سانو نہیں سی پتا کہ تساں بیٹھے رہنا کیونکہ اسی لاہوریاں دے کیتے ہیں تسی خیال کرو اس واسطے اللہ تعالیٰ تو خوش رکھے سلامت رکھے صرف جناب دے ذوق واسطے ساری گفتگو نوں لپیٹ کے ساری گلاں لپیٹ کے جملے وچ بات پیش کر کے اجازت چاہواں تے توجہ ہے تو اچھی ایک بار کہہ دو سبحان اللہ جو چھوڑ کے جنت دنیا میں آئے اپنی محنت دے جملے نے میرے ساری تقریر میں اکٹھی کر کے جناب نے سنا رہا جو چھوڑ کے جنت دنیا میں آئے آدم اس کو کہتے ہیں جو ماننے والا اپنے کشتی میں بچائے نوح اس کو کہتے ہیں جو وقت پہ باری صبر کمائے ایوب اس کو کہتے ہیں جو حسن سے اپنے بھوک مٹائے یوسف اس کو کہتے ہیں جو باپ کے آگے سر نہ اٹھائے اسماعیل اس کو کہتے ہیں جو بے خطر کود پڑے آتش نمرود میں ابراہیم اس کو کہتے ہیں جو کوہ طور پہ چڑھ کر رب کو بلائے ترتیب تو ہٹ کے بات عرض کر رہے ہیں جو کوہ طور پہ چڑھ کر رب کو بلائے موسیٰ اس کو کہتے ہیں جو ہاتھ سے اپنے مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مار کے اڑا دے عیسیٰ اس کو کہتے ہیں جو دریا راوی کے کنارے پر ہندوؤں کی برات کو کھڑا کر کے کعبہ دکھا دے داتا اس کو کہتے ہیں جو چائے کی پیالی میں مکہ مدینہ دکھا دے شیر اس کو کہتے ہیں جو تسبیح کا منکے پر منکا مار کر فاتحہ کو زندہ کر دے مہر علی اس کو کہتے ہیں جو ایک ہاتھ سے خیبر کا قلعہ اکھاڑ کر پھینک دے علی اس کو کہتے ہیں جو جس کے خون کے قطرات قرآن میں گرے عثمان غنی اس کو کہتے ہیں تبدیل کو اٹھے بڑی مہربانی کرنا جو
نبی سے محبت کی بات کرتے عمر اس کو کہتے ہیں جو نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور میں لے جائے، ابو بکر اس کو کہتے ہیں جو کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان پڑھے، بلال اس کو کہتے ہیں جو نیزے پہ چڑھ کر قرآن پڑھے، حسین اس کو کہتے ہیں جو سجدہ کو جا کر رک جائے، جبرائیل اس کو کہتے ہیں جو ساری اندھے توڑ جائے، محمد اس کو اللہ سلامت رکھے، وقت ہوندا، ماحول ہوندا، موسم ٹھیک ہوندا، اجی واپس نہ جانا ہوندا، پھر انشاءاللہ شور بھی لاندے، قرآن دی آیتاں بھی شور نال پڑھ دے، شعر بھی پڑھ دے، لیکن یا اللہ سونے دی بارگاہ سے دعا ہے، اللہ تسی میرے واسطے دعا کرو، میں تہاڈے واسطے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ساری سارے دی حاضری قبول و منظور فرمائے، اور بچیاں نے ماشاءاللہ راحت اور انہاں دے بھائیاں نے جڑی محفل پاک سجائی ہے، اللہ تعالیٰ انہاں نوں اس دا اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہاں دے کاروبار وچ دن دگنی رات چگنی، دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔